السلام علیکم ناظرین، دس از یور ہوسٹ نوید علی. آپ کو ایک نیو ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ادارے کے لیے اور ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 برس ایئر فورس کو دیے اور جس میں سے 36 ایئرز انہوں نے ایز اے پائلٹ گزارے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سر ایئر مارشل عامر مسعود صاحب، ہلال امتیاز، ستارہ بصالت، CEO آف عمر رواں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو سر میرے لیے بھی فخر کی بات ہے اور ہمارے ادارے کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے کالج میں آئے. اور سر سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو 1 منٹ کے اندر اپنا زندگی کا یہ جو سفر گزرا آپ کا، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیں، میں بچپن میں میری جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ HSN کالج میں ہوئی لاہور میں، اور وہ ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن ہے. اس نے میری جسے کہتے ہیں بنیاد رکھی ایک شخصیت کی. جو کچھ میں نے سیکھا وہاں سے وہ لائف میں بہت کام آیا. اسی طرح جو آپ کی سٹیج ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس سٹیج پہ جو کچھ سیکھتے ہیں کالج سے، اپنے پروفیسر سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے پیرنٹ سے، اور خود جو محنت کرتے ہیں اس کا آپ کو بعد میں ایک ریفلیکشن ضرور ہوتی ہے، نظر ضرور آتی ہے وہ چیز. بے شک. سو یہ ارلی ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کا ایکسپوجر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ مجھے HSN کالج میں انیشل 10 سال میں نے ادھر گزارے، اور ادھر میں نے بہت سارے نہ صرف یہ کہ سپورٹس اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ڈیبیٹنگ سوسائٹیز وغیرہ کا مجھے ایکسپوجر ملا، بلکہ ہمارے ٹیچرز بڑے ڈیووٹڈ تھے. انہوں نے آپ کی شخصیت کی گرومنگ اور کردار کے لحاظ سے، اقبالیات کے لحاظ سے ہمیں پڑھایا گیا. تو یہ چیزوں نے بڑا ایک امپیکٹ کریٹ کیا جو سبسیکوینٹ لیٹر لائف میں مجھے کام بھی آیا. اور اس کے بعد جو ایک اللہ کا شکر تھا کہ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو ایئر فورس اینڈ چوز اٹ ایز اے پروفیشن. سرگودا کالج ایک بہت بہترین انسٹیٹیوشن ہے، وہاں بھی یہ تمام چیزیں موجود تھیں آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، جس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آتی ہیں، سپورٹس آتی ہیں، اور پرسنالٹی گرومنگ کے لحاظ سے. تو سرگودا کالج اور پھر رسالپور میں گئے اور پھر ہم نے فلائنگ شروع کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے جو ایک مجھے انسٹیٹیوشنز ملے، اساتذہ ملے، جو ہمارے مینٹورز تھے، اس تمام I was lucky to have very outstanding people، اور اس وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور آگے جا کے بھی پروفیشن میں وہ کام آیا. تو ایئر فورس ایز اے پروفیشن آئی کنسیڈر اٹ ٹو بی دا بیسٹ پروفیشن. پاکستان ایئر فورس آپ کو بھی پتہ ہے ہمیشہ سے پاکستان ایئر فورس نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے، سلامتی کے لیے. اور ہمیشہ سے ایئر فورس کا انسٹیٹیوشن ایک بہت مضبوط انسٹیٹیوشن رہا ہے. مجھے فخر ہے کہ میں اس کا حصہ رہا تقریباً 41 سال ایز اے فائٹر پائلٹ. اور جو بھی تمام میجر کانٹیجنسیز ہو سکتی ہیں یا میجر جو مشنز ہر طرح کے تھے اس میں بھی حصہ لیا، اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جو فیملی ہے اس کا حصہ رہا. تو میں اپنے آپ کو اس معاملے میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ایئر فورس کو میں نے ایز اے پروفیشن جوائن کیا. جزاک اللہ. سر آپ نے اپنی پوری عمر اپنے جو ہے پروفیشن کا جتنی بھی ڈیوٹیز تھی وہ بھرپور طریقے سے سر انجام تھی، اور اس کے بعد اچانک یہ آپ عمر رواں کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ انسانیت کی خدمت کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے، آپ محنت کریں، تو اس کے پیچھے کا کیا سر ہے جو عمر رواں کا آپ نے شروع کیا سلسلہ؟ جی بیٹا، میرا انفیکٹ ایک تو یہ تھا کہ میرا شروع سے ایئر فورس میں بھی کچھ ایکسپوجر رہا، میڈیکل سروسز کا، اسپیشل چلڈرن کا، ایجوکیشن کا میں انچارج رہا 2 سال. تو ایک میرا ضرور ایک مشن تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن کے شعبوں میں ضرور کچھ نہ کچھ کام کروں گا، اسپیشلی فار دا اسٹوڈنٹس، فار دا ینگر جنریشن جو کہ ہمارا فیوچر ہے. تو کچھ ایک پرسنل ایک ٹریجڈی بھی ایسی ہوئی کہ آئی لاسٹ ون آف مائی ویری ینگ سنس، اس کا نام عمر تھا. اور اس کے بعد سے پھر میں نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ اب میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے جو کہ کمیونٹی کے لیے ہو، جو لوگوں کے لیے ہو.
کیونکہ کردار کی بہتری اور ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایمان کے اچھے یا اول درجے میں تب ہوتا ہے جب وہ اپنی کسی دکھ کو لوگوں کے سکھ کے لیے چینج کرے، اپنے گریف کو لوگوں کی ہیپینس کے لیے وہ کرے، اپنے جتنی جد و جہد ہے یا اپنی جتنی آپ کہہ لیں وہ ایسی چیزیں جو آپ کو غمگین کرتی ہیں، جو اپنے غم ہیں، ان سب کو لوگوں کی خوشیوں میں بدلے. تو یہ کردار اور آپ کے ایمان کا اوپر والا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، ہمت دی، مجھے بھی، میری بیگم کو بھی، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور کہ ہم نہ صرف ہمت کر کے اس ٹریجڈی کو جو ہے اس کو سہ سکیں، برداشت کر سکیں، بلکہ اس کو لوگوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پہ ہم لے کر جائیں. اور اس لیے ہم نے عمر رواں کا یہ سفر شروع کیا، یہ کارواں بنا، اور اس میں پھر ہمارے ساتھ ایسے لوگ آئے ٹیم میں جو بہت اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں اچیومنٹ کی ہے، اس ملک کی خدمت کی ہے، اور ملک نے بھی انہیں بہت کچھ دیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک پے بیک ٹائم تھا، اور کہ ہم اپنے ملک کو کچھ دے سکیں، اس کمیونٹی کو دے سکیں، ان بچوں کو دے سکیں جو ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا. تو ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، ایک چلڈرن یا آپ کہہ لیں کہ اسکول ہیلتھ پروگرام، اور ان سکولز کے لیے جن میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ گورنمنٹ کے سکولز ہیں. اور گورنمنٹ کے سکولز میں آپ کی 80% پاپولیشن ہے. تو یہ بیسیکلی ایڈریس کرتا ہے پروگرام 5 ایئرس سے لے کر 18 ایئرس تک کے بچوں کا. یہ وہ ایج ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے علاج بھی بہت ممکن ہے. اس میں اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں تو اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز آپ بتا سکتے ہیں، وہ اس پہ ریکور کر سکتا ہے، ان کو اس کے تھرو اپنے کیریئر کو پرسو کر سکتا ہے، اپنے اکیڈمکس کو پرسو کر سکتا ہے، اگر اسے پتہ لگ جائے کہ اس کے ساتھ یہ ایک کمزوری ہے اور اس کو اوورکم کیسے کرنا ہے. اسی طرح جو آپ کے فزیکل ہیلتھ ایشوز ہیں، آئی سائٹ ریلیٹڈ، آپ کے BMI، آپ کے گروتھ کے اگر کوئی وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز ہیں، ان کو بھی ہم اس پروگرام میں ایڈریس کرتے ہیں. سو یہ عمر رواں کا مقصد یہی تھا کہ ہم بچوں کو وہ تمام بیریئرز جو ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو ختم کیا جائے ان پرسوٹ آف دیئر ایکیڈیمک ایکسلنس. اور سر عمر رواں ہمارے کالج میں آئی، ہمیں بڑی اسٹوڈنٹس ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے بہت خوشی ہوئی، ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو بھی ملی، اور یہ اس چیز کے بارے میں ہم اویئر ہوئے کہ ہمیں اپنی ہیلتھ پہ کتنا فوکس کرنا ہے. تو سر یہ جو ہمارے کالج میں آپ نے دیکھا فری میڈیکل کیمپ لگایا، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا کیسا انٹریکشن رہا، اور کیا آپ نے چیز دیکھی اسٹوڈنٹس کے اندر؟ جی بیٹا، ہم ایک سال میں الحمدللہ ہم نے ایک ماڈل بنایا تھا جو اسکول ہیلتھ پروگرام کے لحاظ سے تھا. یہ آپ کا جو ہے وہ چوتھا اسکول ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کی یہ اسکریننگ مکمل ہو جائے گی تو وی ول ہیو آلموسٹ 10,000 پلس اسٹوڈنٹس جن کی ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہوں گے، بہت فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ. اور ان کو ہم سوشل کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. تو اس کا جو ماڈل ہے وہ 3 A's پہ بیس کرتا ہے. پہلا A جو ہے وہ اویئرنیس ہے. جس طرح ہم آپ کے اسکول میں بھی آئے تھے یا کسی اور اسکول میں بھی جب جاتے ہیں تو پہلا 1 مہینہ ہم اویئرنیس کرتے ہیں پیرنٹس، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وائی آر وی ہیئر ٹو ریموو آل دا ہیلتھ ریلیٹڈ بیریئرز جو کہ بہت سیریس ہوتے ہیں بچوں میں، اور آج کل وہ پینڈیمک کی طرح پھیل رہے ہیں اسپیشل اس ایج گروپ میں، اور ان کو ہم ختم کر سکیں اور بچوں کو ہم ایک ایسا ماحول دے سکیں کہ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کر سکیں، اپنے پیرنٹس کے خوابوں کی تعبیر کر سکیں. تو وہ ہم اویئرنیس سیشنز کے تھرو کرتے ہیں فار ٹیچرز، پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہم ایکسیپٹیبلٹی لے کر آتے ہیں کہ ان میں ایکسیپٹنس ہو، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی، کہ کوئی اگر مسئلہ ہے تو وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو وہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. کیونکہ جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اس کا پھر علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ ایکسیپٹیبلٹی آتی ہے تو پھر ہم کنسنٹ فارم لیتے ہیں پیرنٹس سے بچوں کے لیے. وہ جب دیتے ہیں تو پھر ہم یہ اسکریننگ کیمپ کرتے ہیں جو آپ ابھی ہو رہا ہے اور جو پچھلے 1 ہفتے سے آپ کے پاس تھا آیا ہوا. اس اسکریننگ میں ہمارے پاس 30 ڈاکٹرز اور 30 سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. وہ ان ہاسپٹل سے آتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے MOUs ہوئے ہیں. تو ہمارے 5 میڈیکل کالج اور ہاسپٹلز ہیں جن کے ساتھ ہمارے MOUs ہیں. وہ ڈاکٹرز بھیجتے ہیں اور سائیکالوجسٹ بھیجتے ہیں، اور عمر رواں کی ٹیم کے ساتھ مل کے وہ یہ کیمپ ارینج کرتے ہیں
جس میں ہم ایک ہفتے میں تقریباً 1,500 بچے بچیاں ان کی ہم کر لیتے ہیں اسکریننگ, اور اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیجیٹل ہم ریکارڈ کرتے ہیں. جب یہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے تو نیکسٹ منڈے سے آپ کے پاس ہمارا ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر بن جائے گا, عمر رواں ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر, جو 2 کمروں میں مشتمل ہوگا. ایک میں ڈاکٹر بیٹھیں گی اور دوسرے میں سائیکالوجسٹ ہوں گے اور ایک کاؤنسلر ہوں گے. کاؤنسلرز ہم والنٹیئر لیتے ہیں, یہ سینئر خواتین ہوتی ہیں اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ والنٹیئر کر کے آتے ہیں. ان کا ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سرٹیفائڈ کورس کرواتے ہیں, ان کا بھی اور آپ کے ٹیچرز کا بھی, تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن کا مسئلہ نہ ہو اور کاؤنسلنگ وہ اچھے طریقے سے کر سکیں, اسٹوڈنٹس کو بھی پیرنٹس کو بھی. اور یہ جب 2 کمرے آپریشنل ہو جاتے ہیں تو ہمارا عمر رواں ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر ان تمام بچوں کا فالو اپ کرتا ہے جو ہم نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں, جو ریڈ لائن سے اوپر تھے, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں یا وہ مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک ہم تقریباً 650 بچیوں کو گلاسز لگا چکے ہیں جن کی آئی سائٹ کمزور تھی اور وہ بورڈ نہیں دیکھ سکتی تھی. ہم نے تقریباً 750 بچوں کو ہم اور بچیوں کو سائیکلوجیکل تھیراپی ہم کر رہے ہیں, ان کی سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ ہو رہی ہے جو ریگولر بیسس پہ ہو رہی ہے. سو ہمارا جو بیسیکلی امپیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بچے جو ہیں اب اس کو اسٹگما نہیں فیل کرتے, بچے ہمارے پاس خود آتے ہیں. سو جو آپ کو میں نے AAA ماڈل بتایا تھا, اس میں پہلا جو ہے اویئرنیس, دوسرا ایکسیپٹیبلٹی, اور تیسرا ہے ایکسیس ٹو دا میڈیکل ہیلتھ, جو آپ کے ہم ڈور اسٹیپس پہ دیتے ہیں آپ کے اسکول کے اندر, تاکہ آپ کو کسی ہاسپٹل نہ جانا پڑے کسی جگہ پہ, کیونکہ ادھر جانے سے بچے اور ان کے پیرنٹس ایک اسٹگما فیل کرتے ہیں. وہ بیریئرز ہم ختم کر دیں. تو ابھی ہمارے پاس خود پیرنٹس بھی آتے ہیں, بچے اور بچیاں بھی آتے ہیں, وہ ڈسکس کرتے ہیں جو ایشوز ہیں, اور باقی جو میڈیکل ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں جس میں میڈیسنس چاہیے وہ تو ہم انہیں دے بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ گلاسز بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا لگا کے دی ہیں. ہم نے کچھ انٹرونشنز کرائی ہیں جس میں ہارٹ کی سرجریز بھی ہوئی ہیں, اور اسی طرح سائیکلوجیکل ایشوز کو بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں. ایسے ہے سر, تھینک یو سو مچ سر, جزاک اللہ. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کے کام میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. جی تو ناظرین, میں نے تو اس میں صرف لاسٹ میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ان بچوں اور بچیوں کی طرف ہے جو ہوپ لوز کر رہے ہیں, وہ لوگ جو کہ فیل ہو رہے ہیں یا پیچھے کی طرف ان کی پرفارمنس جا رہی ہے. ان میں کوئی نہ کوئی ایسا فزیکل یا مینٹل ہیلتھ ایشو ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں کر سک رہے یا اپنے پیرنٹس کے خوابوں کی تعبیر. ایسے ہم ان شاخوں کو دیکھ رہے ہیں جو خشک ہو رہی ہیں. بالکل ان کی طرف تو ہر کوئی دیکھتا ہے جس میں پھل اور پھول ہوتے ہیں, لیکن وہ بچے جو ہوپلیسنس کی طرف جا رہے ہیں, عمر رواں ان کے لیے امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جہاں اتنے لوگوں کو فرق پڑا ہے, آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ہزاروں بچوں کو ایک امید کی کرن کے ساتھ ان کے پاس پہنچیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو وہ حاصل نہیں کر سکتے اگر وہ محنت کریں, ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور ان چیزوں کو جو بیریئرز ہیں ان کو ختم کیا جا سکے, whether it is related to physical health or it is related to the mental health, we will support them انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, آج میں نے تو یہ جانا اس سر کے ساتھ بیٹھ کے کہ انسان کی زندگی کا مقصد عہدے یا کچھ اور نہیں ہے. انسان کی زندگی کا مقصد صرف ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرے, دوسروں کے کام آئے. تو انشاءاللہ مزید آپ سب سے ہے ریکویسٹ کہ آپ عمر رواں کا ساتھ دیجئے, ہمیں اس سے بہت بھرپور فائدہ ہوا. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو امید ہے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.